کے لیے چلتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بچوں دیوان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ خواجہ سلمان صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ والد محترم خواجہ خیر الدین صاحب جو ہے وہ بہت ایک سچے کھرے اور عمدہ پاکستانی تھے۔ ان کے بھائی بھی جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے وہ بھائی تھے، چچا تھے سوری۔ تو وہ اب اس طرح کی جن کی اولادیں یہاں پہ پاکستان میں رہتی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور خواجہ خیر الدین صاحب سے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میری بھی ان سے بہت ملاقاتیں نہیں ہیں، اور وہ بہت پاکستان سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ تو اگر ان کے فرزند ارجمند بھی آج یہاں پہ ہمیں یہ کہہ رہے ہوں اور اس قوم اس حکومت کو کہہ رہے ہوں یا پاکستان کی ریاست سے جو ان کی توقعات وابستہ ہیں کہ ہمیں بھی پاکستانی سمجھا جائے اور ہمارے بھی حقوق جو ہے وہ دیے جائیں، اور ان کے مطلب ابھی تو آپ ماشاءاللہ 3rd جنریشن میں ہیں یہاں پاکستان میں، یہ 3ری جنریشن آپ کی پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے۔ اور 3ری جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ یہاں پہ کم و بیش 50 سال سے اوپر یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو 50 سالوں میں بھی حقوق بنیادی حقوق نہ ملنا بہت زیادتی والی بات ہے۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ جو قانون نیا جو ہے وہ ابھی فی الفور پاس ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ مسلم لیگ نون اگر الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہی کیا جائے گا۔ الحمدللہ ایک تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور حکومت قائم کرے گی، لیکن جو بھی حالات انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے اور اس قانون کو پاس کرے تاکہ آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ چونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے، اس میں کبھی پیچھے نہیں رہوں گا، انشاءاللہ آگے بڑھ کے اس مسئلہ کو مجھے آپ سے مل کے ایک دفعہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور کراچی میں جب سے عدلیہ نے مجھے میرے منصب سے ہٹایا ہے، اور یہ لفظ مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ کہتے ہوئے کہ مجھے نااہل کیا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں عوام نے مجھے منتخب کر کے اہل بنا کر مجھے قومی اسمبلی میں بھیجا اور ملک کا وزیر اعظم بنایا انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، اور 5 بندوں نے مجھے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اور آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا 5 بندوں کا فیصلہ جو ہے کروڑوں بندوں کے فیصلے پہ بھاری ہے، لیکن یہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں پھر ایسا ہوا ہے، یہ 70 سالوں میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور پھر 70 سالوں کے بعد اب پھر ایسا ہوا ہے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے فعل اور آئندہ اس قسم کے فیصلے اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور یہاں پر منتخب حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، ایک وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ 4 سالوں میں پاکستان کے کتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، مجھے اس پر بڑا ناز ہے، الحمدللہ فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام کی دل و جان کے ساتھ خدمت کی ہے، اور ان کو یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے نون لیگ نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن اب جمہوریت پہ کوئی وقت پڑا تو اب بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف سلسلہ جاری رہے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت بھی کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کراچی میں گزشتہ 2 روز سے موجود ہیں. آج بھی خاصا مصروف دن گزار رہے ہیں. کام کیے وہ تو کیے، لیکن پاکستان کو الحمدللہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہم پھر ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے منصوبوں پہ ہم نے کام کر کے بجلی کی قلت کو ختم کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، ملک میں جو ہے وہ اتنی ترقی کی اپنا رفتار کو بڑھایا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب یہ کراچی شہر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، آپ انشاءاللہ غالباً 2 سالوں کے اندر بلکہ ابھی جانے کو تو ابھی بھی جا سکتے ہیں. یہ جو موٹر وے بن رہی ہیں 6 رویا 3 لینز آنے کی اور 3 جانے کی، کراچی سے پشاور انشاءاللہ اب آپ اپنا موٹر وے پہ جا سکیں. اور یہ کچھ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک عجوبہ ہے. یہاں ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے روڈ اور موٹر ویز اور ہائی ویز بنے ہوں. یہ پاکستان پہلی مثال ہے اس جنوبی ایشیا میں، اور اس میں ہم سبقت لے گئے ہیں باقی ملکوں سے. اور ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کی رفتار بھی بڑی تیز ہے. لیکن کچھ فیصلے کے بعد جو اس پہ ضرب پڑی ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن یہ فیصلے سے یقیناً پاکستان کے اندر انتشار جو ہے وہ پھیلا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے انتشار سے ہمیں بچائے اور ان فیصلوں سے بھی بچائے جو انتشار کا باعث بنتے ہیں. میں آپ سب کا ایک دو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے بھی جو ہمارے موسیقی ساتھی یہاں اس میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں خواجہ شاہ رفیق صاحب ہیں، دولت صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور پھر خواجہ شعیب ہیں، اور پھر منور صاحب ہیں، سلیم جہاز صاحب ہیں، ہمارے صدر مسلم لیگ نون یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بابو سرفراز جدوئی صاحب بھی، شاہ محمد شاہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سیکرٹری مشاہد اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہاں سے الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، اور ابھی تو سینیٹر ہیں، سینیٹر نہ ہوتے نا شہر پر لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی جنیڈو صاحب بھی بیٹھے ہیں، صاحب کا وزیر اعظم جنیڈو صاحب کے صاحبزادے ہیں، محمد خان جنیڈو کے صاحبزادے ہیں. اسی طرح ہمارے منور مرزا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. منور ایک منور مرزا بھی ہوا کرتے تھے. میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے بال بچوں کو خیر و برکت دے اور خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کراچی میں 2 روزہ دورے پر موجود ہیں، اور وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ہر حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. ہم نے اپنی حکومت میں بڑے مسائل حل کیے ہیں. مجھے کروڑوں لوگوں نے منتخب کیا اور 5 افراد نے نااہل قرار دے دیا. 5 افراد کی طرف سے نااہل قرار دینا کیا جائز بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ 50 سالوں میں بھی بنیادی حقوق نہ ملنا بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ تیسری جنریشن ہے بانیان پاکستان کی. شناختی کارڈ نہ ہونے کی بنا پر کیا مسائل ہو سکتے ہیں یہ میں سمجھ سکتا ہوں. بانیان ملک کی اولادوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. بانیان ملک کی اولادوں کی قدر ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا.